حسین ستارہ ابو ہریرہ نبی کا پیارا ابو ہریرہ ان الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا رواه البخاري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إني أسألك علما نافعا رب زدني علما آمين يا رب العالمين. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، توصیف، رکوع، سجدے، نظر و نیاز، مالی اور قولی اور بدنی عبادتیں اس ایک اللہ سبحانہ و تعالی وحدہ لا شریک لہ جل جلالہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اس دنیا کا اکیلا یکتا تنے تنہا مالک، خالق اور رازق حقیقی ہے، جس نے لفظ کن کہہ کر صرف 6 دنوں میں اس کائنات کو پیدا فرمایا. اسی کے حکم سے یہ دنیا کا آغاز ہوا، یہ دنیا وجود میں آئی، اور اسی کا حکم ہوگا یہ دنیا فنا اور ختم ہو جائے گی. کائنات کی ہر چیز، ہر شے فنا ہونے والی ہے، صرف اللہ رب العالمین کی ذات باقی رہنے والی ہے. اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور ثنا کے بعد بے شمار اور بے حساب انگنت درود اور سلام ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی جماعت پر، خصوصیت کے ساتھ ہادی برحق، معلم انسانیت، محسن انسانیت، شافعی محشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قدس پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں اور پس پردہ بیٹھ کر سننے والی خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو امت محمدیہ میں پیدا فرمایا. اللہ کا احسان عظیم ہے کہ جب جب اس دور میں فتنے برپا ہوئے، فتنے جنم لیے، ان فتنوں کو قرآن اور صحیح احادیث کے ذریعے
ان فتنوں کو رد کرنے کی، ان فتنوں کا سر کچلنے کی توفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عنایت فرمائی۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو جو زندگی دی ہے، صبح سے شام تک میں اور آپ اس کے اور اس کے رسول کی نافرمانیوں میں گزارتے ہیں، غلطیوں اور کوتاہیوں میں گزارتے ہیں، لغزشوں میں گزارتے ہیں، نافرمانیوں میں گزارتے ہیں۔ اس کے بعد بھی یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو صحت اور تندرستی والی زندگی اور توبہ اور استغفار کی مہلت دیتا جا رہا ہے۔ حاضرین جمعہ، موضوع سخن آپ نے دیکھا، آپ تک عنوان پہنچایا گیا کہ خوشگوار زندگی ملے گی مگر کیسے؟ در حقیقت دنیا میں جتنے لوگ جیتے ہیں، چاہے وہ کسی مذہب کے ہو، چاہے وہ کسی رنگ کے ہو، چاہے وہ کسی ذات کے ہو، چاہے وہ کسی علاقے کے ہو، چاہے وہ کسی محلے کے ہو، چاہے وہ کچھ بھی کھاتے ہو، کچھ بھی پیتے ہو، لیکن ہر دور میں انسانوں کی، مردوں کی، عورتوں کی، بچوں کی، بزرگوں کی، ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی زندگی، جو دنیاوی زندگی چل رہی ہے، وہ ٹینشن فری لائف ہو جائے، وہ خوشگوار زندگی بنے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، لوگوں نے خوشگوار زندگی جینے کا طریقہ اپنایا، خوشگوار زندگی جینے کے اصولوں کو اپنایا، لیکن وہ اصول، وہ طریقہ، وہ راستہ، وہ دین کا راستہ نہیں تھا، وہ اللہ کا بتایا ہوا راستہ نہیں تھا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ نہیں تھا، وہ صحابہ کرام کا راستہ نہیں تھا، بلکہ کچھ لوگوں نے شہرت کی زندگی کو خوشگوار زندگی سمجھا، کچھ لوگوں نے لوش اور لگزریس لائف کو خوشگوار زندگی سمجھا، کچھ لوگوں نے دولت کو خوشگوار زندگی سمجھا، کچھ لوگوں نے تکبر کو خوشگوار زندگی سمجھا، کچھ لوگوں نے لوگوں پر اپنا رب اور دبدبہ، لوگوں کے اوپر ظلم کرنے کو خوشگوار زندگی سمجھا۔ خوشگوار زندگی یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے، لیکن آئیے ان سب سے ہٹ کر میں اور آپ ایک ایمان والا ہونے کی حیثیت سے دیکھیں کہ وہ کون سے راستے ہیں، وہ کون سے طریقے ہیں، وہ کون سے اصول ہیں جس کو اپنانے پر اللہ رب العالمین ایمان والوں کو، ایمان والیوں کو اس دنیا میں خوشگوار زندگی فراہم کرے گا۔ در حقیقت یہ سب کی ضرورت ہے۔ ہر کسی سے بھی آپ پوچھیں گے، کوئی بھی ڈپارٹمنٹ کا آدمی ہو، کوئی بھی فیلڈ کا آدمی ہو، اگر آپ طالب علم سے اگر پوچھیں گے کہ وہ کیوں علم حاصل کر رہا ہے، وہ اتنی جد و جہد کیوں کر رہا ہے، اس کا جواب یہی ہوگا کہ جو مستقبل کی میری زندگی ہے، جو میری جوانی کی زندگی ہے، جو میری کمانے دمانے کی عمر پر جب میں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھوں گا، میری جو آنے والی زندگی ہے، میری ازواجی زندگی ہے، جب مجھے اولاد ہوگی، جب مجھے بیوی ملے گی، جب مجھے میرے خاندان کے اوپر ذمہ داریاں آئے گی، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے خوشگوار زندگی ملے، مجھے اچھی زندگی ملے، تاکہ اب میں محنت کر لوں گا، اب میں جد و جہد کر لوں گا، اب میں بہت زیادہ مشقتیں برداشت کر لوں گا، تاکہ آنے والے راستے میرے واسطے کھل جائے، آنے والے راستے میرے واسطے وسیع ہو جائے، اور سکون کی زندگی، خوشگوار زندگی مجھے میسر ہو جائے۔ آپ سیاست دان سے پوچھئے، سماجی کارکن سے اگر پوچھئے، کسی بھی مسجد کے امام سے پوچھئے، مسجد کے مؤذن سے پوچھئے، گھر کے ذمہ داروں سے پوچھئے، سوسائٹی کے ذمہ داروں سے پوچھئے، ہر کسی کی یہ خواہش ہے، ہر کسی کی یہ سوچ ہے، ہر کسی کی یہ فکر ہے کہ وہ دنیا میں رہ کر اس دنیاوی زندگی کو خوشگوار بنائے۔ لیکن آئے ان سب سے ہٹ کر میں اور آپ آج کے اس خطبہ جمعہ پر اللہ رب العالمین کی توفیق سے دیکھیں گے وہ کون سے اعمال اور وہ کون سے راستے ہیں جن کو اپنانے پر ایک ایمان والیوں کو اللہ رب العالمین ایک خوشگوار زندگی عطا کرے گا۔
تو آئے سب سے پہلا عمل، سب سے پہلا راستہ ہم دیکھتے ہیں جس کو اختیار کرنے سے، جس کو اپنانے سے اللہ رب العالمین ایمان اور صحت والی زندگی، تندرستی والی زندگی، خوشگوار زندگی عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلا عمل شریعت نے جو ہمیں بتایا وہ ہے ایمان اور عمل صالح۔ ایمان کے ساتھ عمل صالح کرنا ہے۔ سب سے پہلے جان لیجئے کہ ایمان کیا ہے۔ آپ فرشتوں پر ایمان رکھیں، قیامت کے دن پر ایمان رکھیں، کہ اللہ پر ایمان رکھیں، نبی پر اس بات کا ایمان رکھیں کہ آخری نبی ہے، جنت پر ایمان رکھیں، جہنم پر ایمان رکھیں، اس بات کا یقین رکھیں کہ قیامت آنے والی ہے، مرنا ہے، پھر مر کے اٹھنا ہے، سوالوں کے جوابات دینا ہے، حشر کی زندگی ہے، حشر کے سوالات ہے، حشر کے جوابات ہے، حساب کتاب ہوگا، اس کے بعد ایک الٹیمیٹ کامیابی، ایک الٹیمیٹ سکسیس، جو فائنل کامیابی، فائنل ٹھکانہ جو انسانوں کو، مومنوں کو، ایمان والوں کو، تہجد گزاروں کو، متقی کو عطا کیا جائے گا، وہ جنت کا راستہ ہوگا۔ جو منافقوں کو، گناہ گاروں کو، خطا کاروں کو، سیاہ کاروں کو عطا کیا جائے گا، وہ جہنم کا ٹھکانہ ہوگا۔ اس بات کو جان لیجئے کہ قیامت آنے والی ہے، اس بات کو جان لیجئے کہ اللہ رب العالمین ہے، اس بات کو جان لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب آخری اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اس بات کو جان لیجئے کہ قبر کا عذاب برحق ہے، اس بات کو جان لیجئے کہ جنت برحق ہے، اس بات کو جان لیجئے کہ جہنم برحق ہے، اس بات کو جان لیجئے کہ میدان محشر برحق ہے۔ آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہوئے، اس بات کا عقیدہ رکھتے ہوئے دنیا میں اگر عمل صالح، نمازوں کی پابندی کریں گے، قیام اللیل کی پابندی کریں گے، روزوں کی پابندی کریں گے، توبہ کی پابندی کریں گے، استغفار کی پابندی کریں گے، گناہوں سے بچتے رہیں گے، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جن لوگوں نے ایمان کے ساتھ نیک عمل کیا، یہاں پر اس بات پر غور کریے، یہاں پر اس بات کا اندازہ لگائیے، اس بات پر تدبر کریے کہ ایمان شرط رکھ دی گئی۔ عمل صالح تو غیر بھی کرتے ہیں، غیر اور کافر بھی اچھے سے اچھے کام اس دنیا میں انجام دیتے ہیں، لیکن ان کے پاس ایمان کی کمی ہے، عقیدے کی کمی ہے، توحید کی کمی ہے، جس کی بنیاد پر ان کو دنیا میں ہی ان کے نیک کاموں کا بدلہ دے دیا جاتا ہے، لیکن آخرکار کافر اور منافقوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لیکن عمل صالح ایمان کے ساتھ اگر کیا جائے، ایمان کے ساتھ اگر نمازیں پڑھی جائے، ایمان کے ساتھ نیکیوں کا راستہ اپنایا جائے، ایمان کے ساتھ جنت کی منزل کو طے کیا جائے، اللہ رب العالمین نے فرمایا من ذکر او انثى، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، لیکن با ایمان ہو، ایمان والے ہو، اگر وہ نیک عمل کو ایمان کے ساتھ انجام دیں گے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم انہیں دنیاوی زندگی بہترین عطا فرمائیں گے، دنیاوی زندگی بہترین عطا فرمائیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور وہ جو کام کرتے تھے اللہ رب العالمین ان کو دنیا میں بدلہ دے گا اور آخرت میں بھی بدلہ دے گا۔ تو سب سے پہلی شرط، سب سے پہلا اصول، یہ طریقہ بتایا گیا کہ دنیا میں اگر تم خوشگوار زندگی چاہتے ہو، دنیا میں تم چاہتے ہو کہ ٹینشن فری لائف ہو جائے، تمہاری کاروبار کی زندگی، تمہاری اور میری ازواجی زندگی، آپ کی اور میری سماجی زندگی، چاہے وہ کسی بھی زندگی کا مرحلہ ہو، ہر نوجوان کی، ہر انسان کی، ہر مرد اور عورتوں کی دور حاضر میں یہ خواہش ہے کہ ہمارا خاندان، ہمارا گھر سکون رہے، ہمارا گھر سکون میں رہے، ہماری فیملی سکون میں رہے، ہمارا قبیلہ سکون میں رہے۔ لیکن سکون کا راستہ کیا ہے وہ میں نے اور آپ نے کچھ اور طے کیا۔ کچھ لوگوں نے دنیا کو سکون کا راستہ سمجھا، در حقیقت دنیا دھوکے کا سامان، متاع الغرور ہے، دنیا دھوکے کا سامان ہے، دنیا در حقیقت ایک راستہ ہے جنت کو پانے کا، آخرت کو پانے کا۔ لیکن میں اور آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی، ان دونوں زندگیوں میں اگر کامیابی اور کامرانی ملے، تو مجھے اور آپ کو یہ چاہیے کہ پہلا مرحلہ، پہلا اصول، پہلا راستہ، پہلا طریقہ جو اللہ رب العالمین نے فرمایا، ایمان اور عمل صالح، ایمان کو جوڑ دیا گیا۔ اور اس بات کو یاد رکھیے، قرآن مجید میں جہاں جہاں ایمان کا ذکر آیا اس کے ساتھ عمل صالح کا ذکر آیا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بروج میں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے ایمان لایا اس کے ساتھ نیک اعمال کی، عمل صالح کو انجام دیا،
جنات تجری من تحت الانہار، ایسے ہی لوگوں کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ سورہ عصر میں فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے سوائے وہ لوگ کے جن لوگوں نے ایمان لایا اور عمل صالح کو انجام دیا۔ اس کے بعد صبر کا ذکر ہے، اس کے بعد حق کا ذکر ہے۔ تو ایمان کے ساتھ عمل صالح کو جوڑ دیا گیا، ایمان کے ساتھ عمل صالح کو جوڑ دیا گیا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، یقیناً جن لوگوں نے ایمان لایا، ایمان کو قبول کر لیا، اس کے بعد نیک اعمال انجام دیے، عمل صالح کو انجام دیا، طوبی لہم وحسن مآب، ان لوگوں کے لیے خوشحالی ہے اور عمدہ ٹھکانہ ہے، ان لوگوں کے لیے خوشحالی ہے اور عمدہ ٹھکانہ ہے۔ میں اور آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں قدم قدم پر کامیابی ملے، اللہ کی مدد حاصل ہو جائے، تائید الہی ہمارے ساتھ رہے، نصرت الہی ہمارے ساتھ رہے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ رہے، خوشگوار زندگی ہمارے ساتھ رہے، خوشگوار زندگی بسر کرنے کا موقع ملے، تو ہمیں ان راستوں کو اپنانا ہوگا۔ ان راستوں میں سب سے پہلا راستہ دنیا میں ایمان ہے، ایمان کے ساتھ عمل صالح ہے، ایمان کے ساتھ عمل صالح ہے۔ اگر عمل صالح ہے لیکن آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے، آپ کا ایمان کمزور ہے، تو یاد رکھیے ایمان کو درست کرنے کی ضرورت ہے، ایمان کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح دوسری بات، خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ خوشگوار زندگی ملے، اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اچھے سے اچھی نعمتیں دے اور نعمتیں ہیں ان نعمتوں میں اللہ اضافہ کرے، تو مجھے اور آپ کو شکر گزاری بجا لانا ہوگا۔ شکر گزاری یاد رکھیے یہ مومن کی بڑی صفت ہے، مومن شکر گزار ہوتا ہے، مومن اللہ رب العالمین کی تعریف کرنے والا ہوتا ہے، مومن اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے والا ہوتا ہے، مومن ہر مسئلے میں اللہ سے رجوع ہونے والا ہوتا ہے اور ہر نعمت پر اللہ کا شکر کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومن کی صفت بتاتے ہوئے سورہ ابراہیم میں فرمایا وَإِذْ تَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم شکر گزاری کرو گے، لَئِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر بجا لاؤ گے، اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرو گے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، اللہ کی تعریف بجا لاؤ گے، ہر چھوٹی نعمت پر اس کی تعریف کرو گے، ہر بڑی نعمت پر اس کی تعریف کرو گے، ہر حال میں اللہ کا شکر بجا لاؤ گے، تو یاد رکھو دنیا والو، یاد رکھو اس بات کا وعدہ اللہ نے فرمایا لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم اگر شکر گزاری کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، تمہاری نعمتوں میں اضافہ ہوگا، تمہاری اولاد میں اضافہ ہوگا، تمہارے مال میں اضافہ ہوگا، تمہاری ترقی ہوتے چلی جائے گی، تمہاری دنیاوی زندگی بہتر بنتی چلی جائے گی۔ لیکن یہ کب ہوگا، یہ کس وقت ہوگا کہ مومن کی صفت یہ بتائی گئی شکر تم وہ شکر گزار ہوتا ہے، جس حال میں ہے، جس حال میں ہے، زندگی کے جس مرحلے سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے کہ اللہ رب العالمین نے تمام تر دنیا کے فتنوں سے بچا کر، تمام تر باطل مذہب سے بچا کر، باطل عقیدوں سے بچا کر، باطل خداؤں سے بچا کر، اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو ایک ایمان والے گھرانے میں پیدا فرمایا، اس گھر کے اس گلشن میں پیدا فرمایا جس گھر میں توحید کی خوشبو آتی ہے، اس گھر میں پیدا فرمایا جہاں پر قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، اس گھر میں پیدا فرمایا جہاں پر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا جاتا ہے، اس گھر میں پیدا فرمایا جہاں گھر کی مائیں پردہ کرتی ہے، اپنی عزت اور عفت کا خیال رکھتی ہے، اس گھر میں پیدا فرمایا جہاں پر صبح اور شام قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے۔ تو یہ شکر گزاری کا مادہ اپنے اندر پیدا کریے، لوگوں کو دیکھیے کہ کیسی کیسی زندگی، کیسی کیسی ذلت، کیسے کیسے عذاب، کیسی کیسی مصیبتیں، کیسی کیسی آفتیں ان پر آ پڑی ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے، لیکن ایک ایمان والے کا حال یہ ہوتا ہے کہ جس مرحلے میں بھی وہ زندگی کی ہو وہ اللہ کا شکر بجا لاتا ہے۔ یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث میں کہا عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير وليس ذلك لاحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء فصبر فكان خيرا له۔ مومن کا معاملہ ہر مسئلے میں خیر ہی خیر ہے، مومن کا معاملہ ہر مسئلے میں اللہ رب العالمین اس کے لیے خیر ہی خیر رکھا ہے۔ کیسے؟ اور یہ بات مومن کے علاوہ کسی کو میسر نہیں،
یہ صفت مومن کی ہے کہ وہ شکر بجا لاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ، جب مومن کو کوئی نعمت عطا کی جاتی ہے تو اللہ کا شکر بجا لاتا ہے، اس میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرَ اللَّهِ، جب کوئی مصیبت، جب کوئی ٹینشن کا وقت آتا ہے، جب کوئی پریشانی کا وقت آتا ہے، جب کوئی آزمائش کا وقت آتا ہے تو مومن ایسے وقت میں صبر کرتا ہے، اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتا ہے تو اس کے لیے اس میں خیر ہی خیر ہے۔ دونوں مرحلوں میں، خوشی کے مرحلوں میں مومن کے لیے خیر ہے، پریشانی کے مرحلے میں مومن کے لیے خیر ہے۔ کیوں؟ خوشی کے مرحلے میں وہ اللہ کا شکر بجا لاتا ہے، جس کی بنیاد پر اللہ اسے اور عطا کرتا ہے، جس کی بنیاد پر اس کے مال میں، اس کی اولاد میں، اس کے باغات میں اللہ رب العالمین اس کے بزنس میں، کاروبار میں، ہر چیز میں نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے۔ وعدے کے تحت لازیدنکم، پہلے تم شکر گزاری تو بجا لاؤ، پھر میں دیکھو میں تمہارے مال میں ترقی دوں گا، لازیدنکم، میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اس کے بعد یہ وارننگ بھی دی گئی وَلَئِن کَفَرْتُمْ، اگر تم کفر کرو گے، اگر میری نافرمانی کرو گے، میری آیتوں کا اگر انکار کرو گے تو یاد رکھنا اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے، لشدید، اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ تیسری چیز، ایمان، عمل صالح، شکر کے بعد صبر کا مرحلہ۔ یہ وہ راستہ ہے جب ایک ایمان والا، جب ایک توحید پرست، جب ایک صحیح العقیدہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والا، قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والا، جنت اور جہنم پر ایمان رکھنے والا، جب پریشانی کے مرحلوں میں صبر کا راستہ اپناتا ہے، یہ سوچ کر کے جو حالات مجھ پر آئے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے، جو حالات مجھ پہ آئے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، تو صبر کا راستہ اپناتا ہے، دعائیں کرتا ہے، امید لگاتا ہے اللہ سے، یقین اپناتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس مصیبت کو، اس پریشانی کو میرے سے دور کرے گا، اللہ ہی ہے جو مجھ پر اس مصیبت کو بھیجا ہے اور اللہ ہی ہے جو اس مصیبت سے مجھ کو نجات دلائے گا۔ جب انسان صبر کا راستہ اپنا کر اللہ کے فیصلے پر جب راضی ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی زندگی کو خوشگوار بنا دیتے ہیں، اس کی زندگی کو بہترین بنا دیتے ہیں۔ اس کی زندگی اگر تنگی میں ہے وہ صبر کرتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے، توبہ و استغفار کرتا ہے، جب اللہ کے سامنے اللہ کے واسطے اپنی زندگی کو وقف کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین کے لیے اپنے وقت کو وقف کر دیتا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، دعائیں کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، پریشانی میں، خوشی میں، ہر حال میں اللہ سے امید لگائے بیٹھتا ہے، تو جو صبر کا راستہ اپناتا ہے ایسے ایمان والوں کو، ایسے مسلمانوں کو، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین ان کی زندگی کو خوشگوار بنا دیتے ہیں۔ کہا اللہ رب العالمین نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرمایا کہ ہم ضرور بضرور تمہاری آزمائش کو چیزوں سے کریں گے۔ کن چیزوں سے کریں گے؟ بھوک سے کریں گے، پیاس سے کریں گے، مال کی کمی سے کریں گے، کی کمی سے کریں گے۔ وبشر الصابرین، آپ صبر کرنے والوں کو، صابروں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ ان کی صفت یہ بتائی گئی کہ جب بھی پریشانی آتی ہے، جب بھی مصیبت آتی ہے، جب بھی آزمائش آتی ہے، جب بھی کوئی مصیبتوں کا طوفان ان کی زندگی میں آ جاتا ہے، وہ صبر کرتے ہیں، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع ہو جاتے ہیں، اللہ کے سامنے مناجات کرنے لگتے ہیں۔ وبشر الصابرین، ایسے صابروں کو آپ خوشخبری سنا دیجئے۔ کیسے صابر؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب انہیں کوئی مصیبت آتی ہے، جب پریشانی آتی ہے، کہتے ہیں قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم تو اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں، اللہ ہی کی تو ہم ملکیت ہے اور لوٹنے بھی اسی کی طرف جانے والے ہیں، لوٹ کر بھی اسی کی طرف جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر رب کی رحمتیں برستی ہوگی، نوازشیں برستی ہوگی۔ اولئک هم المہتدون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے۔ صبر زندگی کے کسی مرحلے میں، کسی بھی مرحلے میں اپنی زبان سے شکوے کرنا چھوڑیے، اپنی زبان سے شکوے کرنا چھوڑیے، شکر گزاری بجا لائیے، صبر کریے۔ جو حالات مجھ پہ اور آپ پہ آئے ہیں اس بات کا ایمان رکھے، اس بات کا عقیدہ رکھے، اس بات کو سوچ لے، اس بات کو جان لے کہ یہ حالات اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ رب العالمین ان حالات کو بدلنے پر قادر ہے۔
اللہ رب العالمین ہی حالات کو بدلنے والا ہے۔ تو صبر کا راستہ، شکر کا راستہ، ایمان کا راستہ، عمل صالح کا راستہ اپنانا۔ اسی طرح چوتھی بات توبہ اور استغفار۔ توبہ اور استغفار یہ وہ عمل ہے جب انسان اسے اپناتا ہے، لوگوں نے خوشگوار زندگی دولت کو سمجھا۔ کئی لوگوں کے پاس دولت ہے لیکن دل کا سکون ان کے پاس میسر نہیں۔ دولت ہے، شہرت ہے، بے حساب مال ہے، اولاد ہے، بیوی ہے، گھر والے ہے، دوست ہے، رشتہ دار ہے، ہر چیز اس کے پاس ہے، لیکن دل کا سکون نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کے گناہوں کی سبب۔ گناہ یہ انسان کے دل کو زنگ آلود کر دیتے ہیں، گناہ انسان کو بے چین کر دیتے ہیں۔ گناہگار انسان، خطاکار انسان، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان انسان، دین کو چھوڑ کر دنیا کو کامیابی کا راستہ سمجھنے والا ایسا انسان، اس کے پاس بھلے ہی بہت زیادہ مال ہو، بہت زیادہ اولادیں ہو، بیویاں ہو، رشتہ دار ہو، دوست ہو، شہرت ہو، دولت ہو، ہر چیز ہو، لیکن اس کے پاس دل کا سکون نہیں ہے، اسی لیے کہ اس نے اپنی رب کی طرف حقیقی معنوں میں رجوع نہیں کیا، اس نے ویسی توبہ نہیں کی، وہ استغفار نہیں کیا جس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین اس کی زندگی خوشگوار کر دے۔ توبہ اور استغفار خوشگوار زندگی کا یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ سورہ نو میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا جب وہ گناہوں میں ڈوب گئی تھی، جب وہ خطاؤں میں ڈوب گئی تھی، جب وہ لغزشوں میں ڈوب گئی تھی، ایک نبی اپنی قوم کو مخاطب ہو کر یہ کہہ رہا ہے تستغفروا ربکم، تو اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے رب سے معافی مانگو، انہ کان غفارا، یقیناً وہ معاف کرنے والا ہے، بڑا بخشنے والا ہے۔ اس کے بعد یہ بتایا خوشگوار زندگی مجھے اور آپ کو چاہیے۔ نوجوانوں اس بات کو یاد رکھو کہ توبہ کا راستہ اپناؤ، استغفار کا راستہ اپناؤ، چھوڑو لوگوں کے سامنے اپنے مسائل کو بیان کرنا، لوگوں کو اپنے درد کو بیان کرنا چھوڑو، لوگوں کے سامنے اپنے تکلیفوں کو بیان کرنا چھوڑو، لوگوں کی ترقی سے جلنا چھوڑو، لوگوں کی ترقی سے حسد کو چھوڑو۔ اللہ نے جس کے لیے جو چیز لکھی ہے وہ اسے مل کر رہے گی، میرے اور آپ کے لیے اللہ نے جو لکھا ہے وہ ضرور مجھے اور آپ کو ملے گا۔ کسی کے جلنے سے، کسی کی حسد سے، کسی کی ترقی سے، بغض اور عداوت سے یاد رکھیے اس کی وہ نعمت نہیں رک جائے گی، اللہ اسے جتنا دینا ہے دیتا رہے گا، اللہ مجھے اور آپ کو بھی دینے والا ہے، اس کو بھی دینے والا ہے۔ توبہ کا اس راستہ اپنائیے، استغفار کا راستہ اپنائیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا انہ کان غفارا، اس کے بعد فرمایا یرسل علیکم مدرارا۔ جب توبہ کا راستہ اپنایا جاتا ہے، جب استغفار کا راستہ اپنایا جاتا ہے، جب اہل ایمان اپنے گناہوں سے، اپنی خطاؤں سے اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہونے لگتے ہیں، اس کے سامنے توبہ کرنے لگتے ہیں، اس کے سامنے استغفار کرنے لگتے ہیں، اس کے سامنے اپنی بھیک مانگنے لگتے ہیں، اب اس کے سامنے مناجات کرنے لگتے ہیں، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ رب العالمین آسمان سے موسلا دھار بارش کو نازل فرمائے گا۔ اس کے بعد فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ رب العالمین پہ در پہ تمہارے مال میں ترقی دے گا، تمہاری اولاد میں ترقی دے گا، تمہارے باغات میں ترقی دے گا اور تمہارے لیے جنتیں دے گا۔ انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی برتری کا عقیدہ نہیں رکھتے۔ افسوس، صد افسوس کہ میرا اور آپ کا معاملہ بھی اکثر مسلمانوں کا معاملہ بھی یہ ہے کہ وہ یہ اس بات کا ایمان کھو چکے ہیں، اس بات کو وہ بھول چکے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہی دینے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے۔ یاد رکھیے اس بات کو۔ نوح علیہ السلام نے کہا وقارا کہ تم کیا ہو گیا ہے تم کو کہ تم اللہ تعالیٰ کی برتری کا عقیدہ نہیں رکھتے۔ یاد رکھیے دینے والا اللہ ہے، جسے اللہ دے دے اسے کوئی چھین نہیں سکتا، جسے اللہ رب العالمین کوئی نعمت چھین لے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے دے نہیں سکتی۔ اس بات کا عقیدہ رکھیے، اس بات کا ایمان رکھیے کہ
اللہ ہی دینے والا ہے اور اللہ ہی لینے والا ہے. اسباب مجھے اور آپ کو اختیار کرنا ہے, ذریعے مجھے اور آپ کو اختیار کرنا ہے, راستے مجھے اور آپ کو اپنانا ہے, لیکن مال میں, اولاد میں, کاروبار میں, زندگی کی ہر مرحلے میں, ہر موڑ پر کامیابی اور کامرانی, اللہ کی نصرت, تائید, کامیابی اگر چاہتے ہیں تو صبر, شکر, ایمان, عمل صالح, توبہ اور استغفار, ان راستوں کو اپنانا ہوگا. یاد رکھیے اللہ رب العالمین نے سورہ شورى میں فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. لوگوں پر جو مصیبتیں آتی ہے, لوگوں پر جو پریشانیاں آتی ہے, لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم پر ہی کیوں مصیبتیں آئی, ہم پر ہی کیوں پریشانیاں آئی, ہم پر ہی کیوں آفتیں آئی. دنیا میں نعوذ باللہ لوگ اللہ رب العالمین کی ناشکری کرتے ہیں اور ایسے کلمات کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ کیا میں ہی ملا تھا اللہ رب العالمین کو. ایسے کلمات کہنے سے بچیے, یہ کلمات آپ کو جہنم میں ڈھکلنے کی وجہ بن سکتی ہے. مصیبتیں کیوں آتی ہے, پریشانیاں کیوں آتی ہے؟ اللہ نے اس کا جواب دیا فَبِمَا كَسَبَتْ ایدیکم, یہ تو تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے, یہ تو تمہارے اپنے ہاتھوں کی کرتوت کا نتیجہ ہے, یہ تو تمہارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے, یہ تو تمہارے اپنے خطاؤں کا نتیجہ ہے. لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مصیبتیں کیوں آتی ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ شورى میں یہی بات کہی کہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کرتوت ہے. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ, اللہ تو کئی گناہوں کو یوں ہی معاف کر دینے والا ہے, اللہ تو کئی گناہوں کو یوں ہی معاف کر دینے والا ہے. میں نے اور آپ نے خوشگوار زندگی کے راستوں کو دولت کا راستہ سمجھا, شہرت کے راستے کو خوشگوار زندگی کا راستہ سمجھا, پاپولیرٹی کے راستے کو خوشگوار زندگی کا راستہ سمجھا, اور تعریف کے راستے کو خوشگوار زندگی کا راستہ سمجھا. یاد رکھیے دین کو چھوڑ کر نہ دنیا کی زندگی خوشگوار ہو سکتی ہے, نہ آخرت کی زندگی خوشگوار ہو سکتی ہے. اس بات کو جان لیجئے کہ دین کو اگر چھوڑیں گے نہ دنیا میں کامیاب ہے نہ آخرت میں کامیاب ہے. دین کو پکڑ کے رکھیے, دین کو پکڑ کے رکھیے. مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا گیا ایکم احسن عملا. اللہ رب العالمین نے زندگی اور موت دونوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں جسے زندگی دی ہے اور موت بھی دوں گا, اسی لیے دوں گا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں احسن عملا کہ تم میں سے کون ہے جو اچھا عمل لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. مجھے اور آپ کو مقصد بتایا گیا خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ جنات کی پیدائش کا, انسانوں کی پیدائش کا مقصد بتایا گیا, ٹارگٹ بتایا گیا, سمجھا کر کے کہہ دیا گیا لیعبدون, کیا کرنا ہے, اللہ کی عبادت کرنا ہے اور اللہ ہی کی عبادت ہوگی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اطاعت ہوگی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن ستارے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا راستہ ہی وہ راستہ ہے جو مجھے اور آپ کو جنت کی دہلیز تک لے جا سکتا ہے. اگر میں اور آپ دین کو چھوڑیں گے, اللہ اور اس کے رسول کے تعلیمات کو چھوڑیں گے, شریعت کی تعلیمات کو چھوڑیں گے, دنیا کو اپنائیں گے, کلچر کو اپنائیں گے, پاپولیرٹی کو اپنائیں گے, شہرت کو اپنائیں گے, دولت کو, اگر ان چیزوں کو میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خوشگوار زندگی کا راستہ ہے تو یاد رکھیے وہ بڑا احمق انسان ہے, وہ بڑا ناکام انسان ہے, وہ بڑا نامراد انسان ہے, وہ بڑا بیوقوف انسان ہے. جن چیزوں کو اس نے اپنایا وہ تمام کی تمام ختم ہونے والی ہے. دین کو اگر پکڑ کے رکھیں گے دنیا میں بھی سربلند رہیں گے اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین جنت جیسی عظیم نعمت ایمان والوں کو عطا کرے گا. اسی طرح سورہ انفال میں اللہ رب العالمین نے اسی استغفار کے متعلق فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اللہ ان لوگوں کو جو استغفار کر رہے ہو کبھی عذاب نہیں دے گا, اللہ ان لوگوں کو عذاب نہیں دے گا اس حال میں کہ وہ استغفار کر رہے ہو. تو عذاب الہی سے بچنے کا سبب, اولاد میں ترقی کا سبب, مال میں ترقی کا سبب, ٹینشن فری لائف کا سبب, خوشگوار زندگی اپنانے کا سبب کیا ہے؟ توبہ ہے اور استغفار ہے. اور یاد رکھیے گناہوں سے, خطاؤں سے بچنے کی نیت کر لے, بچنے کے بارے میں میں اور آپ سوچ لے تو بچنے کے راستے بھی اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عطا فرمائے گا. اسی طرح پانچواں وہ راستہ جس میں زندگی کے ہر مسئلے کا حل ہے, جس میں زندگی کے ہر مسئلے کا حل ہے, چاہے وہ کاروباری میدان ہو, چاہے وہ علمی میدان ہو, چاہے وہ سماجی میدان ہو. زندگی کے کسی مرحلے سے انسان گزر رہا ہو اور وہ چاہتا ہے کہ پریشانیوں سے اسے نجات مل جائے, ٹینشنوں سے اسے نجات مل جائے, خوشگوار زندگی اگر اسے میسر ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ وہ اللہ کا ڈر اپنائے, اللہ کا ڈر اپنائے, یعنی تقوی اختیار کرے. اللہ رب العالمین نے سورہ طلاق میں فرمایا
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ اسی آیت میں اللہ رب العالمین نے تمام مسائل کا حل بیان کر دیا۔ اس ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے مسائل کا حل بیان کر دیا، وہ یہ کہ اللہ نے فرمایا یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈر کے زندگی گزارے گا، جو اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے دنیا میں نیک اعمال کو انجام دے گا، کیا ہوگا؟ یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے چھٹکارے کی شکل پیدا کر دے گا۔ پریشانیوں سے چھٹکارا، تکلیفوں سے چھٹکارا، غم سے چھٹکارا، پریشانیوں سے، آفتوں سے، ٹینشنوں سے، آزمائشوں سے، مصیبتوں سے چھٹکارا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے اللہ رب العالمین ان لوگوں کو جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اس کا تقوی اپناتے ہیں، روزی عطا کرے گا جہاں پر انسان کا گمان بھی نہ جاتا ہو، جہاں پر انسان کی سوچ بھی نہ جاتی ہو، جہاں پر انسان کا وہم بھی نہ جاتا ہو، وہاں سے اللہ رب العالمین رزق دینے پہ قادر ہے، روزی دینے پہ قادر ہے، بشرطے میرے اور آپ کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ دنیا میں اللہ نے مجھے اور آپ کو کیوں بھیجا، تقوی اختیار کرے، اللہ کا ڈر۔ کسی شاعر نے کہا مقصد زندگی ہے صرف بندگی، اگر نہ ہو بندگی تو ہے شرمندگی، مقصد زندگی ہے صرف بندگی، اگر نہ ہو بندگی تو ہے شرمندگی، ڈرنا جن کے دلوں میں ہو اللہ کا اپنے سائے سے بھی پھر وہ ڈر جائیں گے۔ آپ دیکھیے گنہ گاروں کو، خطا کاروں کو، جن کے سینوں میں دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، کسی بھی مرحلے میں وہ اللہ سے رجوع نہیں ہوتے، وہ ایمان کا راستہ نہیں اپناتے، وہ عمل صالح کا راستہ نہیں اپناتے، وہ شکر کا راستہ نہیں اپناتے، وہ صبر کا راستہ نہیں اپناتے، وہ توبہ کا راستہ نہیں اپناتے، وہ استغفار کا راستہ نہیں اپناتے، وہ اللہ سے ڈر کے زندگی نہیں گزارتے۔ بس صبح ہوئی، شام ہوئی، زندگی یوں ہی تمام ہوئی۔ جن لوگوں کا مقصد صرف دنیا کی زندگی اور دنیا میں شہرت اور دولت کمانا ہو، جن کے سینوں میں دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہو، تو ان لوگوں کو دیکھیے کہ ہمیشہ یہ ڈر اور ہیبت اور خوف کے ماحول میں رہتے ہیں، ہمیشہ ہیبت، خوف اور ڈر کے ماحول میں ہوتے ہیں کہ کب کیا ہو جائے۔ دولت کے لیے پریشان، شہرت کے لیے پریشان، پاپولیرٹی کے لیے پریشان، اولاد کے لیے پریشان، ماں باپ کے لیے پریشان، گھر والوں کے لیے پریشان، ہر زندگی کے ہر مسئلے میں اس کے دل اور دماغ کو کبھی سکون نہیں ملتا۔ کیوں؟ اسی لیے کہ اسلاف میں کسی نے کہا تھا کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میرا اور آپ کا ٹھکانہ جو ہے وہ آخری ٹھکانہ وہ جنت ہے۔ میرے آپ کی تیاری، اٹھنا بیٹھنا، ہمارے اخلاق، ہمارے کردار، ہمارا کاروبار، ہماری تجارت، ہمارا بزنس، ہمارا لین دین، ہر چیز یاد رکھیے رضا الہی کے لیے ہونا چاہیے، تب میرے اور آپ کی دنیاوی زندگی بھی کامیاب ہوگی اور آخرت کی زندگی بھی کامیاب ہوگی۔ اسی تقوی کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا جو لوگ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو ایمان والے اللہ سے ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمان سے ان کے لیے برکتوں کی ریل پیل کر دیتے ہیں، ہم آسمان سے ان کے لیے برکت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ کن لوگوں کے لیے؟ جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا، جن لوگوں نے صبر کا راستہ اختیار کیا، جن لوگوں نے شکر کا راستہ اختیار کیا، جن لوگوں نے ایمان اور عمل صالح کا راستہ اختیار کیا۔ اسی طرح ایک اور عمل جو مجھے اور آپ کو دنیا کی زندگی بہترین عطا کرے گا وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کا ذکر، اللہ رب العالمین کی یاد، اللہ کے لیے استغفار، اللہ کے لیے توبہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذکار مجھے اور آپ کو سکھائے ان سب کا صبح اور شام اہتمام کرنا، فرض نمازوں کے بعد کے اذکار کا اہتمام کرنا، صبح شام کے اذکار کا اہتمام کرنا، سوتے وقت کے اذکار کا اہتمام کرنا، اٹھنے کے بعد کے اذکار کا اہتمام کرنا، اللہ رب العالمین کا ذکر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یقیناً ایمان والوں کے دلوں کو سکون اگر کوئی چیز پہنچانے والی ہے تو اللہ نے کہا تطمئن القلوب، ان کے قلوب اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں، اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں۔ اس بات کو جان لیجئے، اس بات کا یقین کر لیجئے کہ دولت، شہرت اس میں کامیابی نہیں ہے، کامیابی اللہ رب العالمین کے تعلیمات کو اپنانے میں ہے۔
دین کو اپنانے میں ہے، نبی کے طریقے کو اپنانے میں ہے، اور اس دنیا میں رہ کر جنت کی تیاری کرنے میں ہے۔ اور حقیقی کامیاب اور کامران تو وہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے تو یاد رکھو فقد فاز، ایسا ہی شخص کامیاب ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی تو سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں، دنیا کی زندگی تو متاع الغرور ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ مجھے اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے، اور اللہ کا ذکر یہ ایمان والوں کا بہت بڑا ہتھیار ہے سکون زندگی کو حاصل کرنے کا۔ اسی طرح اللہ کے ذکر سے غفلت کا انجام کیا ہے، دیکھیے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما قال رب لما حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو میری یاد سے غفلت کا راستہ اختیار کرے گا، جو میری یاد سے دور ہو جائے گا، جو اللہ کے ذکر سے دور ہو جائے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، اس کی زندگی تو تنگی میں رہے گی۔ معیشتاً ضنکا جکڑ جانے کو بولتے، تنگ ہو جانا، کسی چیز کا تنگ ہو جانا، ٹائٹ ہو جانا۔ معیشتاً ضنکا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعما، اور میں اسے قیامت کے دن اندھا اٹھاؤں گا، وہ کہے گا رب لم حشرتنی اعما، میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، وقد كنت بصیرا، جیسے دنیا میں دیکھتا تھا آج میں اندھا اٹھ رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا آج دنیا میں تو نے ہم سے اعراض کر لیا تھا، تو نے ہماری آیت کو بھلا دیا تھا، تو نے ہمارے ذکر کو بھلا دیا تھا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج کے دن ہم بھی تجھے بھول جاتے ہیں، تجھے بھی بھلا دیتے ہیں۔ تو اللہ کے ذکر سے دوری سکون زندگی کو برباد کرنے کی ایک وجہ ہے، اور سکون زندگی کو حاصل کرنے کا ایک سبب اللہ کا ذکر ہے۔ یہ چند باتیں تھی جو میں نے اپنی کم علمی کے مطابق آپ کے سامنے رکھی۔ سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان اعمال کو اپنانے کی توفیق دے، اور جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کو بھی ان اعمال کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہم سب کا کارساز اور مددگار رہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔